آج کی اس نشست کا موضوع ہے وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات جن کو یہ شفاعت یا یہ سفارش نصیب ہوگی وہ ہیں جو توحید پر انتقال کرتے ہیں، جن کی موت توحید پر ہوتی ہے، جو موحد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اسی عقیدے پر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یعنی وہ مسلمان جن کا انتقال توحید پر ہوا ہے، شرک پر نہیں ہوا ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اذان سنتے ہیں اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے اسے پڑھتے ہیں، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ جو شخص اذان کا جواب دے اور یہ پھر دعا پڑھے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس دعا کو پڑھے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اس پوری پکار کے اور قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة۔ یعنی جب مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، یعنی اذان کے بعد درود پڑھو، پھر کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی ایک بار آپ درود شریف پڑھیں گے تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ یہ وسیلہ نہیں جو آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے نبی کے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یعنی جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے صبح و شام 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کو بھی ملے گی، جس نے، جیسا کہ صحیح الجامع صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھا اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ تو ہمیں اس پر بھی مطابقت کرنا چاہیے اور صبح شام کم سے کم 10 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں اور وہاں کی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يصبر احد على لوائها فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه اذا كان مسلما۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شخص یہاں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا اور پھر مر جاتا ہے، یعنی یہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، مگر یہ کہ میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا اگر وہ مسلمان ہے۔ یعنی مدینے کی پریشانی پر صبر کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، یعنی مدینے میں ہے لیکن اس کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ میں مدینے ہی میں رہوں گا، مدینے سے باہر نہیں جاؤں گا، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کے سفارشی ہوں گے یا اس کے گواہ بنیں گے اگر اس کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں ہوتا ہے۔
اسی طرح سے مدینہ منورہ میں وفات پانے والے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، یہ بھی سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں مرے تو مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے. یعنی کوئی آدمی کہ طاقت میں یہ ہے کہ وہ مدینہ ہی میں انتقال کرے، وہیں رہے، وہاں سے باہر نہ جائے، تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ جو یہاں پر مرے گا، جو یہاں جس کا یہاں پر انتقال ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا. یعنی کوئی آدمی ہے وہ عمر کے آخری مرحلے میں ہے تو چاہتا ہے کہ میں مدینے سے باہر نہ جاؤں، میں مدینے ہی میں رہوں، یہی میرا انتقال ہو جائے، تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو.